یہ آج 14 صدیوں کے بعد جس کا تعلق قرآن سے ہو جائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، تو ہم ان حفاظ کو، ان علماء کو آج کے اس پرفتن دور میں بھی پیٹھ نہیں کرتے، ہم شرم کرتے ہیں، ہم حیا کرتے ہیں کہ یہ صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ توجہ ہے، یہ صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھنے والے ان حفاظ کا ادب کرتے ہیں، ان حفاظ کا احترام کرتے ہیں، علماء کو پیٹھ نہیں دیتے، علماء کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم اور فوقیت دیتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو علماء ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھا ہے اور یہ دین کو پڑھتے ہیں، اور یہ حضور کے دین کے ساتھ ہم سے زیادہ وابستہ ہے، تو ہم ان علماء کو اچھی جگہ پر بٹھانا اور اچھا مقام دینا اور اچھی حالت کے اندر ان کو دیکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فقط ایک وجہ ہے کہ ان لوگوں کی نسبت اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد اندازہ لگائیے کہ جو قرآن مجید کو پڑھے، بظاہر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر عالم کا، ہر قاری کا مقام اگر آپ نے پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھئے کہ کیا مقام ہے، لیکن بظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک معمولی سا میرے جیسا کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی عالم اگر وہ ڈائش کے اس طرف بیٹھ کر اس طرف بیٹھنے والوں کو پڑھائے تو ان کا یہ مقام ہے، ان حفاظ کا یہ مقام ہے اور ان طلاب کا یہ مقام ہے کہ ہم ان کے سامنے ادب کے ساتھ اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو جو رسول پاک کے پاس بیٹھتے ہیں، جو رسول پاک کے پاس بیٹھتے رہے، جنہوں نے اپنی کل کائنات، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن اور اپنی کل کائنات حضور کے قدموں پہ قربان کر رکھی ہو، اور حضور نے ان کی ہر ایک ادا کو محبوب جانا ہو اور اپنے دربار عالی شان میں قبول کر لیا ہو، جو حضور کے دربار کے اندر بھی مقبول اور محبوب، اللہ کے دربار میں بھی مقبول اور محبوب ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ان صحابہ کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ بالخصوص امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی عزت کی قسم کسی بھی دانا، عقل مند اور منصف مزاج آدمی پر اللہ کی عزت کی قسم پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو دنیا کائنات پر یوں بلند و بالا کر رکھا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگتا ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی ساری دنیا کو ایک سائیڈ پہ رکھے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہو، نبی پاک کی سنت عظیمہ پہ عمل کرنے والا ہو، آج کے دور میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، اللہ پاک جبریل کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں پوری دنیا میں، جبریل اعلان کرو، عرش والوں سے کہو یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، عرش والو اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ پھر وہ فرشتہ دنیا کے ہر ایک منصف مزاج، پاکیزہ دل والے بندے کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور اللہ القاء کر دیتا ہے، لوگوں فلاں بستی، فلاں گاؤں، فلاں دیہات، فلاں قصبہ، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں گھر کا بندہ میرے سے محبت کرتا ہے، میرے رسول سے محبت کرتا ہے، دنیا والوں اس سے محبت کرو۔ عرش والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، فرش والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔
دوستو آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی مخلص ہو جائے، آج کے اس دور میں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ دنیا میں اعلان کروا دیا جاتا ہے تو جو اس دور میں مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھیں، زیارت کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور محمد عربی کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے ہوں، ان اصحاب رسول کا کیا شرف، کیا بزرگی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو کسی ایک منصف مزاج آدمی پر بھی پوشیدہ نہیں رکھا، ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب کو پوری دنیا کے اوپر بلند و بالا فرما دیا ہے۔